کیونکہ آئی تھنک کہ ہمارے ہاں اس موضوع پہ اتنی بات ہی نہیں. ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدے تو بڑے ہیں کہ ایکسیسو یوز آف دی انٹرنیٹ چینجز آور برین. مثلاً وائی فائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے سانس نہیں نکلے گا. جی صاحبزادہ صاحب، آج کل موجودہ دور کے اندر اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں، فزیکلی کر رہی ہیں، لیکن ایسی کون سی ایک چیز ہے جو ہمیں مینٹلی طور پہ اس دور کے اندر زیادہ متاثر کر رہی ہے، ہمارا لائف سٹائل جس کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیں. حمزہ، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں متاثر کرتی رہی ہیں، کرتی آ رہی ہیں اور کر رہی ہیں. پولوشن بینگ ون آف دم. ہماری فزیکل ہیلتھ پولوشن کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. ہماری لائف سٹائل چوائسیز کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم جسمانی، روحانی، انٹلیکچولی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وی آر افیکٹڈ بائی. ایک ایسی چیز ہے اور یہ بڑا ٹائملی ڈسکشن ہے. بہت اچھا یہ آپ نے موضوع چھیڑا ہے کیونکہ آئی تھنک کہ ہمارے ہاں اس موضوع پہ اتنی بات ہی نہیں. مغربی ملکوں کے اندر ان دا ویسٹ دے ناؤ آر اسٹارٹنگ ٹو ریئلائز کہ وی ہیو اس موضوع پہ وی نیڈ ٹو ہیو ڈسکشن. ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدے تو بڑے ہیں. پچھلے 25-30 سال میں دیکھ لیں ہماری زندگی کتنی سپر سپیڈ کے ساتھ بدل چکی ہے. ٹیکنالوجی کے اندر کافی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں. مگر ایک ایسی چیز ہے جو آئی تھنک فار می پرسنلی از ٹاپ آف دا لسٹ، جس کی وجہ سے آئی تھنک آور برینز آر بینگ افیکٹڈ، ہماری سوچ بدل رہی ہے، ہمارا لائف سٹائل بدل رہا ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہے ٹیکنالوجی کا حصہ، بٹ وی ہارڈلی ایور تھنک اباؤٹ اٹ. اب یہ ہمیں سیکنڈ نیچر بن رہی ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ہی ہم اس چیز کو استعمال کیے جا رہے ہیں. دیر از نو اسٹڈیز آن اٹ. کوئی بندہ اس کی نیگیٹو افیکٹس کو نہیں دیکھ رہا، اس کے نیگیٹو افیکٹس نظر آ رہے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے. دیر از ایکچولی اے ویری گڈ بک حمزہ بائی نکولس کار، دا شیلوز. اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر نکولس نے بڑی ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے، بڑی ریسرچز اس نے سامنے رکھی ہیں جو پروو کر رہی ہیں کہ ایکسیسو یوز آف دی انٹرنیٹ چینجز آور برین. بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی وجہ سے ہمارے دماغ فزیکلی ان کی انیٹمی چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں انگزائٹی بندوں میں، آپ دیکھتے ہیں اسٹریس، آپ دیکھتے ہیں ڈپریشن. اب تو 7-8 سال کے بچے ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں آتے. آپ ان کو پیار کریں، آپ ان پہ سختی کریں، جو مرضی آپ کریں، نہیں آتے. کئی بچوں کو ویسے کچھ بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں جو ان کی انوائرمنٹ، ان کی نرچر کی وجہ سے ہوتے ہیں. مگر اگر آپ توجہ کریں اس چیز پہ، موسٹ آف دا ٹائم یہ جو ایشوز آتے ہیں، بیہیویئرل جو ایشوز آ رہے ہیں بچوں کے اندر، اٹ از بیکاز آف ایکسیسو یوز آف دا اسکرین. یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ آئی پیڈس، آئی فونس، ٹیبلیٹس، ٹی وی، یہ ساری انٹرنیٹ بیسڈ ہیں. چھوٹے بچے، ان کے ڈیولپنگ جو دماغ ہیں، وہ جب اوور ایکسپوجر ہوتا ہے ان چیزوں کا، ان کے اندر بیہیویئرل ایشوز آنے شروع ہو جاتے، قابو میں نہیں آتے، ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے، تنگ کرتے ہیں، امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر آپ دیکھتے جائیں بڑے بندوں میں بھی یہ چیز آتی ہے. تو نکولس کار نے یہ ساری اسٹڈیز کی اپنی کتاب میں، اور یہ ساری ریسرچ سامنے رکھ کے اس نے یہ بڑی اسٹرانگ آرگیومنٹ میک کی ہے وچ از ویری کنونسنگ. اور آپ ارد گرد یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسیسو انٹرنیٹ یوز کرنے کی وجہ سے ہمارے دماغ بدل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری سوچ بدل رہی ہے. اب میں آپ کو یہ چیز اس طرح سمجھاتا ہوں. آپ نے یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویدر فار ٹمارو، کل کا موسم پتہ کرنا ہے، ویئر یو گوئنگ ٹو گو؟ انٹرنیٹ. آپ نے انفارمیشن پتہ کرنی ہے کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے یا نہیں، کدھر جائیں گے؟ انٹرنیٹ. آپ نے دین کے بارے میں سیکھنا ہے کہ جی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، یا کوئی کام شرعی حوالے سے کس طرح کرنا چاہیے، کہاں جا کے ویڈیو دیکھیں گے؟ کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، بہت کم بندے پڑھتے ہیں. آپ کہاں جائیں گے؟ انٹرنیٹ. آپ نے انٹرٹین ہونا ہے، ارطغرل غازی کا آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے، کدھر جا کے دیکھیں گے؟ انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن بھی جو آ رہے ہیں یہ سیٹلائٹ بیسڈ ہو رہے ہیں، اور کافی ٹیلی ویژن چینلز ایسے آ گئے جو سیٹلائٹ بیسڈ ہیں. اٹس تھرو دی انٹرنیٹ. یہ ایک جال ہے جو پوری دنیا میں چلا گیا ہے. اور یہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ صرف ویسٹرن ملکوں میں، ایسٹرن ملکوں میں ہے، جی ویسٹ میں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، مگر یہ اب گھر گھر بھی اور ہاتھوں میں بھی آ گیا ہوا ہے. ایوری ون ہیز اٹ.
یہ ہر جگہ ہے. مثلاً وائی فائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے سانس نہیں نکلے گا. تو یہ ایک ایسی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں اس ٹیکنالوجی کے. آکسیجن کا کام کر رہی ہے ہمارے. اس سے بھی بڑھ کے حمزہ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے چلا گیا ہوا ہے. بندوں کو آپ مثلاً صاف ہوا ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں, نیٹ ملنا چاہیے. کرونا پیشنٹ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ ہمیں ادھر بھی دے دو. پھر آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ. اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے دس از اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو سمجھیں, اور اس کے کچھ ایسا نیگیٹو امپیکٹ ہے جو ہمیں بہت متاثر کر رہا ہے. نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے, اور این جنرا ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی, اور یہ اس کتاب میں اس نے ریسرچ شامل کی. انہوں نے ریسرچ کی کہ انہوں نے few thousand between the age of 16 and 75 something like that. تو انہوں نے ان بندوں کی ایک بڑی ڈیٹیل ریسرچ کی, اور آنکھوں کے پاس انہوں نے کیمریز لگائے فرنٹ پہ, تاکہ وہ دیکھیں کہ جب یہ بندے بیٹھ کے ڈفرینٹ ایج گروپس کے اسکرین پڑھتے ہیں, اس کے اوپر آرٹیکلز لگائے ہوئے ہیں, تو ان کی آنکھوں کی کیا موومنٹ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے ان بندوں کے ایم آر آئی اسکینس کیے تاکہ ان کی برین کی موومنٹ دیکھ سکے. میں آپ کو اس کا صرف نچوڑ اس کی کنکلوژن بتا دیتا ہوں. کنکلوژن حمزہ ان کی یہ نکلی, they found کہ دیز پیپل ڈونٹ ریڈ اینی مور. یہ بندے جب جو ایکسیسو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں کمپیئر ٹو دوز جو ایکسیسو اسکرین ٹائم جن کا نہیں ہے, جو کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں ایز اپوز ٹو جو بندے اسکرین زیادہ یوز کرتے ہیں. جو اسکرین زیادہ یوز کرتے ہیں یہ لیفٹ ٹو رائٹ نہیں پڑھتے تحریر کو, یہ اوپر سے نیچے پیج کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے بائٹ سائز چیزیں نکالتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے. اور ان کی میموری بھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہے, ان کی میموری بھی کمزور ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو سمبڈی جو کتابیں زیادہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی میموری بھی تیز ہے, اور اس کی آنکھوں کی جو حرکت ہے وہ صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی لیفٹ ٹو رائٹ ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ جس لینگویج میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ایکسیسو اسکرین ٹائم جن کا ہوتا ہے, ایکسیسو انٹرنیٹ جو بندے یوز کر رہے ہیں وہ اسکیٹر برین ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان کے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈرز آ رہے ہیں ان کے اندر, وہ فوکس نہیں کر پا رہے. 10 منٹ سے زیادہ کوئی بھی چیز کرنے میں ان کو سم ٹائمز دقت ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے برین کانسٹنٹلی اسٹریسڈ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا اتنی اچھی جتنا وہ سنگل ٹاسک کر سکتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو فوکس کر کے کریں تو وہ آپ کی زیادہ بہتر ہوگی ایز اپوز ٹو 2-3 چیزیں آپ یکدم کر رہے ہیں. تو جو 2-3 چیزیں ایک بندہ یکدم کر رہا ہے نا, وہ 2-3 چیزیں بھی صحیح طرح نہیں کر رہا ایز اپوز ٹو ایک چیز ایک وقت میں جو بندہ کر رہا ہے وہ کم از کم ایک چیز صحیح طریقے سے کر رہا ہے. یہ اسکیٹر برین ہونے کی وجہ سے, اٹینشن ڈس آرڈرز ہونے کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں, پڑھنے سے دور ہو رہے ہیں. کتاب جب آپ پڑھتے ہیں, اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ساری ریسرچ کا بتاؤں, مگر میں آپ کو صرف اس کی کنکلوژن بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کتاب سارے پڑھیں, اس سے کافی اٹس این آئی اوپنر. تو جو بندے کتابیں پڑھتے ہیں, جو بندے اتنا زیادہ ٹائم اسکرین پہ نہیں لگاتے, ان کے اندر ان کی میموری بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ فوکس کرتے ہیں ایک چیز پہ. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ نیورو پلاسٹسٹی. حمزہ جس طرح سڑک ہوتی ہے نا, کہ آپ نے لاہور سے گجرات آنا, جی ٹی روڈ ہے جس طرح ہماری, تو اف اٹس بروکن واٹ ڈو یو ریپیئر اٹ تاکہ یو کین ٹریول آن اٹ. اسی طرح وی ہیو سرکٹس ان آور باڈی دیٹ کنیکٹ آور نروز ٹو آور برین. ٹھیک ہے, جس بندے کو مثال کے طور پہ اسٹروک ہوتا ہے, سو دا فزیشین سیز ٹو ہم کہ مثال کے طور پہ جسم کا اسٹروک کے بعد ایک حصہ ڈیڈ ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائزز کریں, مثلا ریپیٹڈلی یوز سرٹن پارٹس آف یور باڈی. تو کچھ دیر کے بعد دس از بایولوجیکلی پروون کہ آپ کے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے ڈیڈ حصے کی باڈی کا جو ہوتا ہے نرو آپ کی برین میں جو کنیکٹ کر رہا ہے, وہ جو پاتھ وے ہے, وہ جو سڑک ہے, وہ جو روڈ ہے, وہ ریپیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹسٹی. اب جب آپ ایکسیسولی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کے بچے, ایک جو بچہ ہے نا جی, گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ان کو اسکرین ٹائم نہیں ہونی. اسکرین سے مراد موبائل فون, آئی پیڈس, ٹیبلیٹس, ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر اسکرین, کوئی بھی 2 گھنٹے میکسیمم. ہمارے مثلاً 2 گھنٹے آرام ملتا ہے ان کو ان چیزوں سے. زیادہ تر بچے کسی آپ ڈاکٹر کی کلینک میں چلے جائیں, باجی ان کو فون پکڑا دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ
انٹرنیٹ بائی نیچر ڈسٹریکٹنگ ہے, نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں, آپ ایک وقت میں دیکھ بھی رہے ہیں, ایک وقت میں سن بھی رہے ہیں, اور ایک وقت میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوچنے کا تو برین کو ٹائم ہی نہیں نا ملتا. آپ سینچرلی اتنے گریٹیفائڈ ہو رہے ہیں کہ آپ کا جو برین ہے وہ اسٹریس میں جا رہا ہے اور آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے جسے میں نے پہلے کہا اسکیٹر برین. آپ کا دماغ کے جو نیورل سرکٹس ہیں, جو بچے جو انسان کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ فوکس کس طرح کرتے ہیں, وہ طریقہ کار آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. میں آپ کو بڑی آسان زبان میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی دقت نہ ہو. تو یہ وہ ختم ہونی شروع, تو انسان پھر فوکس نہیں کر پاتا. میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, حمزہ ہم مسلمان ہیں, ہماری کتاب قرآن ہے. اگر ایکسیسو اسکرین یوز کی وجہ سے ہمارے بچے کتاب پڑھتے فوکس نہیں کر پا رہے, تو ان کا رشتہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ان کا رشتہ قرآن سے توڑ رہے ہیں. جو بندے اب بیٹھ کے صبر کے ساتھ ریفلیکٹ نہیں کر رہے, دے آر انیبل ٹو ریفلیکٹ, غور و فکر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے برین کے سرکٹس چینج ہو رہے ہیں بیکاز آف ایکسیسو اسکرین اینڈ انٹرنیٹ یوز. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت نیگیٹیولی ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے, اور ہمیں اس کے بارے میں بڑا خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بند کر دیں جی ٹیبلیٹس اور بند کر دیں یہ چیزیں, اور ان کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. دنیا بن ہی ایسی گئی ہوئی ہے, مگر ذمہ داری سے ان کو استعمال کریں. اپنی ایک ٹائم لمٹ رکھ لیں. اسٹیو جابز ہے نا جس نے یہ آئی فون اور یہ سارا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں, آپ اس کی بائیوگرافی ہے, آٹو بائیوگرافی ہے, آپ پڑھیں, اس کے گھر میں اس کے بچوں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے پاس یہ آئی فون ہو یا آئی پیڈ وغیرہ. اپنے بچوں کو نہیں اس نے دیا, اور دنیا کے ہر بچے کے ہاتھ میں اس نے پکڑا دیا. اپنے بچوں کو کیوں نہیں اس نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیز تھنگز ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ, اور جنہوں نے اس کو بنایا وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اب جا کے یہ آپ کے فونز کے اوپر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ اگر فیس بک کے اوپر, فیس بک ایک اور چیز ہے جو آپ 5 منٹ کے لیے گئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا 2 گھنٹے گزر گئے, آدھا گھنٹہ گزر گیا, وقت گزرتے پتہ ہی نہیں لگتا, کیونکہ اٹس ایکچولی ڈیزائنڈ ٹو کیپ یو آن اٹ. اور جب آپ نیوز فیڈ میں صرف اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, آپ جسے کہتے ہیں نا مائنڈ لیسلی, ہمارا دین بڑا مائنڈ فل ہے, مائنڈ لیسلی دماغ استعمال کیے بغیر ہی آپ ایک چیز کو بس دیکھتے جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں آپ کو حاصل ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے. اور یہ وقت ایسا ہے جو دنیا کی جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہو آپ اس کو خرید نہیں سکتے. تو جو نکل گیا. تو اس کا رسپانسبلی ذمہ داری سے استعمال کریں, تاکہ ہم اس کے بغیر اب معاملات بھی کافی اس طرح کے ہو گئے ہیں. اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے, مگر ذمہ داری کے ساتھ. بچوں کو کتابوں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ کے رکھیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا کہ حضور میں جب نماز پڑھتا ہوں تبھی برا خیال آتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہیں جب برا خیال آئے نا تو اپنے نماز کے دوران تو انگوٹھے کی طرف دیکھو, آہستہ آہستہ تمہیں عادت پڑ جائے گی اس برے خیال سے دور ہونے کی. اب میری رائے میں if I think about it, he's actually talking about neuroplasticity. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹیٹیولی ایک چیز کی ایکسرسائز کرو گے نا تو تمہاری عادت وہ بن جائے گی, اور تم ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف آ جاؤ گے. اب یہ جس طرح برے سے اچھے کی طرف ہو سکتا ہے, اسی طرح اچھے سے برے کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. نکلس کار نے اپنی کتاب کے اندر ہی انکلوڈیڈ another researcher, Pascal Leon, he is a researcher at Mental Health Institute. اس کے اندر اس نے یہ بات کی, he said there is remarkable evidence to suggest that if the anatomy of your brain changes, it changes the way you think. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دماغ فزیکلی چینج ہوتا ہے نا, اس کی انیٹمی چینج ہوتی ہے, تو آپ کی سوچ بھی ساتھ بدل جائے گی. لہٰذا ایکسیسو یوز آف دی انٹرنیٹ جو آپ کو اسکیٹر برین کر دیتا ہے, کانسٹنٹلی آپ ڈسٹریکٹیڈ ہیں, کانسٹنٹلی آپ کا لمبے پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کا دماغ اسٹریس میں ہے. ایکسیسو یوز آف ٹیلی ویژن اسکرینز, ایکسپوجر ٹو اسکرینز, چھوٹے سے لے کے بڑے بندے تک, یہ جب چیزیں آپ ایکسیسولی یعنی کہ ایکسٹریملی زیادہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ فزیکلی چینج ہوتے ہیں. جب فزیکلی چینج ہوتے ہیں دین ایشوز لائک ڈپریشن, ایشوز لائک اسٹریس, ایشوز لائک انگزائٹی,
اٹینشن ڈیفیسٹ آرڈرز، یہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وچ از اے ہیوج پرابلم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاج کے لیے ہم طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور آج کل سارے کسی سائیکو تھراپی کے لیے جا رہے ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، دے گیو یو اینٹی ڈپریسنٹس، اور یہ آپ کو گولیاں دیتے ہیں، اس سے کام اور خراب ہوتا ہے. اس حالت سے بہتر حالت کی طرف اگر بات کی جائے کس طرح بندہ جائے، تو اچھی عادتوں سے بندہ جا سکتا ہے. ہمارے دین کے اندر ریفلیکشن پہ بہت، غور و فکر پر بہت بات کی گئی ہے. قرآن مجید کی مثال کے طور پہ جب آپ تلاوت کریں تو کیونکہ یہ ایک نان لینئر بک ہے، اور اس کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں تو اٹ ٹرینز یور برین. ٹھیک ہے، کہ آپ ایک چیز کے بارے میں سوچیں. تو جب آپ اس چیز کے اوپر غور کریں گے، یو ڈو اٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، تو آپ کا جو دماغ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن مجید اتنی بابرکت کتاب ہے، اس کی برکت کے صدقے سے بھی آپ کے جو انیٹمی ہے برین کی، وہ چینج ہونی شروع ہو جائے گی. بہترین آپ کو میں آخری مثال دے دیتا ہوں. ایک حافظ قرآن ہے اور ایک وہ بندہ ہے جس نے قرآن کا حفظ نہیں کیا ہوا. دونوں کے ایم آر آئی اسکینس کر لیں، ایک کی میموری زیادہ ہوگی، ایک کی کم ہوگی. اسی طرح ایک حافظ قرآن ہے جو ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جو حافظ قرآن نہیں مگر ٹی وی بہت زیادہ دیکھتا ہے. دونوں کے برین اسکینس کر لیں، دونوں میں بہت فرق آئے گا. اسی طرح ایک نوجوان بچہ، موبائل فون نہیں آپ نے اس کو اسمارٹ فون، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نہیں لے کے دیا، اور اس کا ساتھ والا جو بھائی ہے اس نے 2 سال سے زندگی کا زیادہ تر ٹائم اپنے اسمارٹ فون پہ لگایا. ان کا آپ دیکھ لیں، ان کا بیہیویئر بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا مگر آئی ایم کوائٹ شیور کہ جو بچہ اسمارٹ فون پہ کام رہتا ہے، انٹرنیٹ اسکرین ٹائم اس کا کام ہے، وہ ایز اپوز ٹو دی ادر ون، دوسرے سے قدرے حد، ٹھیک ہے، ریلیکس ہوگا، اور اس کا فوکس اور مینٹل لیول زیادہ ہیلتھی ہوگا. تو ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے، اور آئی تھنک ہمیں اس چیز کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کا ہم استعمال جو کریں پازیٹیو طریقے سے کریں. صوفیہ ہمیشہ ذکر کی بات کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہیں دن کے، جن میں سے 2 گھنٹے ایک بندہ آرام کرتا ہے، اور 22 گھنٹے 22 آورز وہ اللہ کی ذکر و عبادت میں رہتا ہے. نیچرلی اس کے جو دماغ کی انیٹمی ہے از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ ٹو somebody who is doing the opposite، جو 2 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے اور 22 گھنٹے ایسے کام کرتا ہے جو بالکل ان چیزوں کے برعکس ہیں. سو یہ دس از as clear as day. ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، مگر جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک ٹیکنالوجی کے اندر انٹرنیٹ جو ہے، اس کا اگر ذمہ داری سے استعمال نہ کیا گیا بچوں کے حوالے سے خاص طور پر، تو آنے والے وقت کے اندر حمزہ آلریڈی یہ کافی ایک بڑا ہماری سوسائٹی میں پرابلم بن گئی ہے. اس کے بہت بہت غمگین نتائج ہوں گے. تو ہمیں اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے.